کے لیے ایک پھولوں کا گلدستہ لے کے آئے ہیں، تو میں عرض کروں گا محترم حاجی صاحب سے کہ وہ خود ہی حافظ طارق صاحب کو پیش کریں۔ حافظ طارق صاحب سے گزارش ہے کہ اور محترم بھائیوں، اب ہم بلا تاخیر محترم شیخ ارشاد الحق اصلی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر اپنی مخصوص نشست پر تشریف لے آئیں۔ میں ملتمس ہوں محترم حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ سے کہ وہ اپنی مخصوص نشست پر تشریف لائیں اور آج کے پروگرام میں جس طرح کے طے ہے قرآن مجید کا آخری سبق، آخری دو صورتیں سورہ فلق اور ناس پر وہ ہمیں سبق پڑھائیں گے۔ قرآن مجید میں بارک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ فضیلت مآب علماء، مشائخ اور عزت مآب احباب گرامی، حاضرین کرام اور بالخصوص ترجمہ کلاس کے شرکاء گرامی منزلت، جنہوں نے ترجمہ قرآن کے تعلم اور تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے، مرحبا بکم، حیاکم اللہ۔ کرسی، وعلیکم السلام، حیاکم اللہ، مرحبا بکم، حیاکم۔ یہ حقیقت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں، جس نے قرآن سیکھا وعلمہ اور سکھایا۔ تو آپ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ اس امت کے بہترین طبقے کے اندر آپ کو شمولیت کا جو شرف عطا فرمایا ہے،
صحیح معنوں میں اللہ رب العزت اس کا مصداق بنائے۔ اور یہ جو خیریت ہے، یعنی انسان کا بہترین ہونا ہے، قرآن مجید کو سیکھ کر اس کے ساتھ جو دوسرا حصہ ہے آپ اس کا بھی اہتمام کریں۔ وعلمہ، اب اس کو سکھائیں اور اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کریں کہ آپ سکھانے والے بن جائیں، اور تاکہ انسان صحیح معنوں میں اس حدیث کا مصداق بن سکے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کا علم الفاظ کی حد تک کہ قرآن کے الفاظ پڑھنا سیکھ لے انسان، یہ بھی خیر ہے، لیکن یہ ابتدا ہے، یہ نقطہ آغاز ہے انسان کے علم کا۔ پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ اقرا بسم ربک، اپنے رب کا نام لے کر پڑھ۔ تو پڑھنے کا آغاز مسلمانوں کو وہ قرآن مجید کی تعلیم سے کرنا چاہیے، قرآن مجید کے الفاظ پڑھائے جائیں، قرآن کا پڑھنا سکھایا جائے۔ اور اگر عربی زبان ہے پھر تو بہت اچھا ہے کہ انسان کو جیسے جیسے پڑھے گا کچھ نہ کچھ سمجھ میں بھی آئے گا۔ اور اگر انسان کی زبان عربی نہیں ہے تو پھر قرآن مجید کے الفاظ پڑھ کر اور صحیح پڑھ کر، قرآن مجید کے الفاظ چونکہ اللہ کا کلام ہے اور عربی زبان ہے، تو اللہ کے کلام کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اس کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی کمی بیشی، کوئی غلطی اور کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ عربی زبان ہے، اور عربی زبان کی لطافت اور اس کی نزاکت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ زبر زیر سے، ویسے دوسری زبانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ زبر زیر سے فرق پڑ جاتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر یہ بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہے کہ کسی چیز کا جو تلفظ ہے اس کو اسی طرح کیا جائے، زبر زیر کا بھی خیال رکھا جائے اور اس کے مخرج کا بھی خیال رکھا جائے کہ یہ لفظ جو بولا جا رہا ہے یہ اب ذال اور زائی، یہ دو لفظ بظاہر ملتے جلتے ہیں اور ہماری زبان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ہم زال کو بھی زے کی شدت سے ادا کر دیتے ہیں، لیکن عربی میں معنی بدل جاتا ہے، عربی کے اندر معنی بدل جاتا ہے۔ اور اسی طرح عین اور حمزہ، اس کے ساتھ بھی معنی بدل جاتا ہے، اور ہم عین کو بھی حمزے کی طرح ہی ادا کر دیتے ہیں، اور عین کے اندر جو ایک اہتمام ہے عربی زبان کے اندر ہم اس کا لحاظ نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید کے پڑھنے کے اندر اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یعنی اس کی ادائیگی صحیح کرنا، مخارج کا لحاظ رکھنا اور الفاظ کی الگ الگ ادائیگی کرنا کہ ہر لفظ واضح طور پر ادا ہو، اس پہ بہت توجہ دینی چاہیے، اور یہ ضروری ہے۔ جیسا کہ علماء نے کہا ہے کہ الاخذ بالتجوید حتم لازم، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ ضروری ہے۔ قرآن پڑھنا تو اجر و ثواب کا باعث ہے، اور جب تجوید کے بغیر، صحیح تلفظ کے بغیر پڑھا جاتا ہے تو پھر صحیح حق نہیں ادا ہوتا، جس سے انسان کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ جہاں خیر و برکت کا باعث ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کے نزول کا باعث ہیں، وہیں یہ اللہ رب العزت کی ہدایت اور تعلیم ہے جو اللہ رب العزت سے بندوں کے لیے نازل ہوئی ہے کہ تم نے اس پر عمل کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو قرآن مجید جیسے محترم جو نمائندگی کر رہے تھے کلاس کی، آپ نے ان کی بات سنی، انہوں نے بتایا کہ میری زندگی کے اندر اس قرآن سے اصلاح ہوئی ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے تو میری زندگی کے اندر تبدیلی آئی ہے، اور قرآن واقعتاً ایسی ہی کتاب ہے کہ یہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کے لیے جو قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اتلو ما اوحی الیک الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، تو تلاوت کے اندر یہ دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں، دونوں چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں۔ ایک الفاظ کی تلاوت ہے کہ انہیں اچھے طریقے سے ادا کیا جائے، اور ایک قرآن کی تلاوت ہے کہ قرآن کے پیچھے چلا جائے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن من جعلہ امامہ، اور اس کا ایک ضبط جو ہے امامہ بھی کیا گیا ہے،
یعنی جو قرآن کو اپنے آگے رکھتا ہے اور اسے دیکھ دیکھ کر اس سے پوچھ پوچھ کر چلتا ہے، قرآن کو اپنے لیے گائیڈ بک بناتا ہے، رہنما بناتا ہے، جعلہ امامہ، اپنے آگے رکھتا ہے، ہمیشہ اس کو دیکھ کر چلتا ہے، اس سے رہنمائی لیتا ہے، یا امامہ، قرآن کو اپنا پیشوا بنا لیتا ہے، اپنا راہبر بنا لیتا ہے، اپنی زندگی کا امام بنا لیتا ہے کہ میں نے قرآن کی پیروی کرنی ہے۔ تو قرآن کیا کرتا ہے؟ قادہ الی الجنہ، اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاتا ہے۔ ومن جعلہ وراء ظہرہ، اور جو قرآن کو پس پشت ڈال دیتا ہے، قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو ہم اس کا بڑا لحاظ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو پشت نہ ہو، کوئی قرآن پیچھے لے کے نہ بیٹھے، یہ خیر ادب ہے اور یہ مستحسن ہے، لیکن اگر ضرورت ہو، آپ صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگلی صف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پچھلی صف میں بیٹھے ہوئے، تو آپ وہاں قرآن کھولنا پڑھنا شروع کر دیں تو شریعت کے اندر اس کی گنجائش ہے، لیکن جان بوجھ کر انسان جو ہے وہ ایسا نہ کرے۔ لیکن ضرورت ہے، اب کہاں جائے، ساری صفیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو حرم میں جن جانوں کا اتفاق ہوا ہے وہاں ماشاءاللہ صف بنی ہوئی ہوتی ہے، تو ہر بندہ آتا ہے، دو سنتیں پڑھی، نوافل پڑھے، اور اس کے بعد قرآن کھول کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس کی اتنی جو ہے نا شریعت کے اندر سختی کے ساتھ ممانعت نہیں کی گئی، لیکن جو اصل چیز ہے کہ انسان زندگی کے اندر قرآن کو پس پشت ڈال دے، دیکھے ہی نہیں، چھوڑا ہوا ہے قرآن کو، قرآن کا حجر، قرآن کو چھوڑ دینا، قرآن سے اعراض، اس سے منہ موڑ لینا، یہ آج ہم مسلمانوں کی زندگی کے اندر بہت زیادہ ہو گیا۔ قرآن کا سیکھنا، سمجھنا اور پھر اس کی خدمت کرنا اور اس کو آگے پھیلانا، یہ قرآن مجید کا حجر بھی ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ، ہم نے چھوڑا ہوا ہے قرآن کو، اور قرآن سے اعراض بھی ہماری زندگی کے اندر ہے کہ یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، یہ ہماری زندگی کو خیر و برکت سے معمور کرنے کے لیے ہے، لیکن ہم اس کے نفاذ کے لیے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، ہم نے بالکل قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے۔ تو اس کا یہ نتیجہ ہے جو اس وقت ہم بھگت رہے ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے نبی یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقتوں اور کلفتوں میں پڑ جائیں، بلکہ یہ قرآن مجید تو آپ کو عظمتوں اور رفعتوں سے ہمکنار کرنے کے لیے آیا ہے، اور آپ کی زندگی کے اندر بھی خیر و برکت کے خزانے لے کر آیا ہے، جن خزانوں سے اللہ رب العزت آپ کو مالا مال فرمائیں گے، آپ گھبرائیں نہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے بارے میں یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے یہ تعلیم دی تھی، اور انہیں ہم نے یہ کتاب کہا تھا کہ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا، میری طرف سے رہنمائی آئے گی تمہارے پاس، اور وہ جو اس میری رہنمائی سے فیض یاب ہوگا اور اس کی پیروی کرے گا، تابعہ کا معنی ہوتا ہے یہ رہنمائی ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ایسے آنا ہے، ایسے ہو جانا ہے، تابعہ ہدایا فلا یضل ولا یشقی، وہ نہ تو راستے سے بھٹکے گا اور نہ ہی وہ محروم اور بدبخت ہوگا، دنیا میں بھی سعادت مند اور خیر سے مالا مال، اور آخرت میں بھی سعادت مند اور خیر سے مالا مال ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور جو میرے اس ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد دہانی، یہ اللہ رب العزت قدم قدم پہ انسان کو یاد دلاتے ہیں، اور بندے اپنے آپ کو پہچان، یہ پہچان کہ تو کس کے سامنے ہے، جو تمہیں دیکھ رہا ہے اور اس کے قبضے میں ہے، تیری دھڑکنیں اس کے کنٹرول میں ہیں، تیرے سسٹم سارے اس کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، جب چاہے جس سسٹم کو فیل کر دے، روک دے، سٹاپ کر دے۔ اللہ اکبر، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اس اللہ کو یاد رکھ اور اپنے آپ کو یاد رکھ کہ تو انسان ہے، تو اس کا بندہ ہے، تو اس کا محتاج ہے، اور پھر یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اس کے آگے آخرت بھی ہے، اصل زندگی وہ ہے۔ تو یہ قرآن ایسی یاد دہانی ہے جو انسان کو قدم قدم پر یاد دلاتا ہے۔ اور جیسے عزیز گرامی فضیلت الشیخ طارق صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ قرآن آپ جہاں سے کھول لیں یہ ہدایت بھی ہے اور یہ ذکر بھی ہے۔ قرآن ہر جگہ آپ کو ہدایت دیتا ہے، جہاں سے کھول لیں آپ کو ہدایت ملے گی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی الجھن ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اور وہ مسئلہ جو ہے نا وہ
پیچیدہ ہو جائے اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے کہ میں کیا کروں، تو فال لینے کی بات نہیں میں کرتا کہ قرآن سے فال لی جائے، لے تو لوگوں توہم پرست لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ آپ قرآن سے رہنمائی لینے کے لیے سچی بات ہے آپ قرآن کی طرف آ جائیں، تلاوت کریں، آپ کی تلاوت میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کو رہنمائی مل جائے گی کہ قرآن مجھے کیا کہتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم سمجھ کے قرآن پڑھیں، ہم قرآن سمجھ کے پڑھیں۔ اور یہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تہتدون، اللہ اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم ان کی رہنمائی قبول کر کے اس کے مطابق چلو۔ یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تعقلون، تم ان پر غور و فکر کرو۔ یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، تعقل، تفکر، اہتداء، تذکر، یہ مقصد ہے قرآن مجید کے نزول کا۔ اب صرف پڑھنا مقصود ہو گیا کہ جی برکت کے لیے پڑھ لو اور پڑھا لو اور سنا لو اور سن لو، لیکن قرآن کہتا کیا ہے اس پر توجہ نہیں ہے۔ اور یہ جو ماشاءاللہ آپ نے عمل کیا ہے 10 سال کا عرصہ، ماشاءاللہ ایک بہت لمبا عرصہ ہے اور بہت ہی اچھا کام کیا آپ نے کہ 10 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید مکمل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے جو اللہ نے رحمتیں رکھی ہوئی ہیں ان سے بھی مالا مال فرمائے، قرآن کی جو برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی فیض یاب فرمائے، اور قرآن کے اندر جو حقائق اور معارف ہیں اللہ رب العزت ان سے بھی بہرہ مند فرمائے، انسان کو ان کا یقین ملے۔ اور قرآن مجید جیسے آپ نے محسوس کیا ہوگا یہ وہ کتاب ہے جو اس انسان کو صحیح اور مطلوب انسان بنانے کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یعلمکم الکتاب والحکمت ویزکیکم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حیوانوں کے ساتھ مشترک ہیں لیکن وہ انسان کی زندگی کی ضرورت ہے۔ اب ان چیزوں کو اتنا بڑھنا نہیں چاہیے کہ انسان کے درجے سے اتر کے حیوان کے درجے پہ آ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک قوت انسان کے اندر نفسانی قوت ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور شیطان اسی نفس امارہ کے ذریعے ہی انسان کے اوپر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ اور پھر یہ جو انسان کا نفس امارہ بالسوء ہے، جب شیطان جو انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، ایک شیطان جڑا ہوا ہے جس کو قرین کہتے ہیں، جب وہ اس نفس امارہ کے ساتھ جڑتا ہے اور یہ اس کا ساتھ دیتا ہے اور انسان اس کی کوشش نہ کرے کہ اس نفس کو لگام دے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں نہ آئے، تو پھر یہ نفس امارہ اس شیطان کے پیچھے لگ کے انسان کو یقین جانیے کہ انسان کے روپ میں شیطان بنا دیتا ہے، شیطان سے بڑھ کر انسان شیطان بن جاتا ہے۔ اور آج ہم اس زندگی کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان وہ نہیں کر سکا جو انسان شیطنت کے فروغ کے لیے انسانی معاشرے کے اندر کر رہے ہیں۔ انسان جو ہے وہ شیطان بنے ہوئے ہیں، شیاطین بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور شیاطین الانس والجن، یہ جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اور شیطان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا معنی ہوتا ہے جو رحمت سے دور ہو گیا ہے اور جو بہت زیادہ بھڑکیلا ہے اور بھڑکانے والا ہے، خود بھی بھڑکتا ہے اور دوسروں کو بھی بھڑکاتا ہے۔ تو شیاطین الجن والانس جو ہیں یہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ تو انسان کو یہ جو حیوانیت ہے یہ حیوانی سطح پر نہ لے جائے اور نفس امارہ انسان کو شیطان نہ بنا دے، بلکہ یہ انسان اپنے مقام کو پہچانے کہ میرا مقام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے زمین کی خلافت بخشی ہے اور اللہ رب العزت نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ عبادت کی ذمہ داری اور خلافت کی ذمہ داری صحیح معنوں میں ادا کرنے کے لیے یہ اللہ رب العزت نے ہدایت اتاری ہے۔ اور انسان کے اندر جو روحانی صلاحیتیں ہیں، ان روحانی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا اور انہیں فعال بنانا اور پھر ان کے ذریعے انسان کو ان مدارج کے اوپر آگے لے کے بڑھنا کہ انسان جو ہے وہ اوپر سے اوپر جائے اور جنت الفردوس کا وارث بنے، یہ اس قرآن کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور انسان قرآن کا تزکیہ کرتا ہے، قرآن سے انسان کا تزکیہ ہو تو پھر تو انسان نے قرآن سے فائدہ اٹھایا ہے۔ لیکن اگر قرآن پڑھ کر انسان کا جھوٹ بھی نہ چھوٹے، انسان کی خیانت بھی نہ چھوٹے، انسان کی غفلت بھی نہ جائے
اور انسان کے دل کی سنگینی اور سختی بھی نہ ختم ہو اور قرآن بھی پڑھ جائے اور سارا کچھ ہو جائے، تو پھر تو وہ کمثل الحمار یحمل اسفارا والی بات ہوگی کہ چوپائے کے اوپر کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اس نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان۔ تو یہ تو خیر ایک عمومی بات تھی۔ باقی حضرت الشیخ تشریف فرمائے، سچی بات ہے میرے لیے تو ان کے سامنے بات کرنا بڑا مشکل ہے۔ بہرحال میں ترجمہ کر دیتا ہوں آیات کا، اور تلاوت تو آپ نے سن لی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیں اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اعاذ یعوذ عوزن، کسی شر سے بچنے کے لیے، کسی خطرے اور ضرر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ جو پناہ گاہ تلاش کرتے ہیں، اس پناہ گاہ میں آ جانا اور وہاں جا کے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، اس کا معنی ہوتا ہے اعوذ، اعاذ یعوذ۔ اور اصل پناہ گاہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی پناہ گاہ ہے۔ اور قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں حکم دیا گیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن مجید پڑھنا چاہو تو اللہ سے پناہ طلب کر لو کہ یا اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے مجھے، کہ مجھے شیطان جو ہے وہ قرآن سے دور نہ کرے اور قرآن سے محروم نہ کرے، اور قرآن کی برکات اور میرے درمیان جو ہے وہ حائل نہ ہو جائے۔ قرآن کی برکات جو ہے وہ تبھی انسان کو حاصل ہوتی ہیں جب انسان پوری طرح قرآن سے فیض یاب ہو۔ تو وہی یہ لفظ ہے جو وہاں فاستعذ باللہ کے ساتھ آیا ہے، یہاں اعوذ کے ساتھ آیا ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ برب الفلق، اور رب جو ہے یہ ویسے تو جو کسی کو تربیت دینے والا، کسی کا مالک ہوتا ہے، مالک کے معنی میں بھی رب کا لفظ آتا ہے اور پالنے والے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن جب الرب کہا جاتا ہے تو پھر صرف اللہ رب العزت کے لیے ہوتا ہے۔ باقی اللہ کے لیے رب العالمین اور رب الفلق اور اس طرح کے جو صفات ہیں کہ وہ اس کا مالک بھی ہے اور اس کا وجود میں لانے والا بھی ہے۔ تو رب الفلق اللہ رب العزت کے لیے یہ یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت کی ربوبیت رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ ان کے ایجاد اور تخلیق سے لے کر ان کی ساری ضروریات کی فراہمی اور ان کی بقا اور ان کی زندگی کے سارے لوازمات کو مہیا کرنے والا یہ اللہ رب العزت ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی وہ صفت ہے جو سب سے زیادہ نمایاں ہے، سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پر، سورہ انعام کے اندر اور اسی طرح سورہ المومن کے اندر اور سورہ یونس کے اندر، اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا، تخلیقی صفات کا اور اپنے انعامات کا ذکر فرما کے بار بار یہ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب۔ اب موقع نہیں ہے کہ ان ساری آیات کا حوالہ دیا جائے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان یہ قرآن مجید کے جو مختلف مقامات ہیں ان کو مستحضر رکھے، ان کو ساتھ ملائے، تاکہ ایک لفظ کا صحیح معنی جو ہے وہ انسان کے سامنے اجاگر ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت کی ربوبیت کی وساطت سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے، اور فلک کا معنی پھاڑنا ہوتا ہے، اور عام طور پر علماء نے اس کا معنی یہاں کیا ہے کہ جو رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر صبح کا اجالا نمودار کر دیتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اللہ رب العزت جہان کی ساری مخلوقات کا خالق ہے، سب کچھ اسی نے بنایا ہے، اور جو اس کا بنانا ہے اس کا بنانا خیر ہی خیر ہے۔ اللہ رب العزت کے بنانے میں شر نہیں ہے، اور اگر کسی چیز کے اندر کوئی شر کا پہلو ہے تو جب اللہ رب العزت کی تخلیق کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھا جاتا ہے تو پھر وہ شر نہیں ہوتا۔ جیسے دن کے ساتھ رات ہے اور روشنی کے ساتھ اندھیرا ہے، تو یہ اس کی تخلیق کی عظمت ہے کہ اس نے اندھیرا بھی بنایا ہے اور روشنی بھی بنائی ہے، رات بھی بنائی ہے اور دن بھی بنایا ہے، ٹھنڈک بھی بنائی ہے اور حرارت بھی بنائی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو اس طرح چیزیں متضاد پیدا کی ہوئی ہیں تو اس کے عمومی تخلیقی منصوبے کے اندر یہ خیر ہے، اور جو اس کا شر ہوتا ہے وہ نسبی ہوتا ہے، اس کا شر نسبی ہوتا ہے۔ اب رات کے اندر شر ہے
تو یہ شر کچھ لوگوں کے لیے شر بن جاتا ہے کہ اس سے وہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، چور ہیں، ڈکیت ہیں اور اس طرح کے کام کرنے والے ہیں، تو اس اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی مجرمانہ کارروائیاں کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کو شر کے لیے استعمال کیا۔ اور اللہ رب العزت نے جو اس کو بنایا ہوا ہے تو اس کے اندر انسان کے لیے بڑی بہتری ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر شر بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شیاطین بھی رات کو پھیلتے ہیں۔ فرمایا جب سورج غروب ہو تو اس سے سورج کے غروب ہوتے وقت اپنے بچوں کو اور اپنے جانوروں کو سمیٹ لیا کرو اور ان کو گھر میں بند کر لیا کرو، وہ رات کے اندھیرے کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ شیاطین اور اس طرح کی جو انسان کی دشمن چیزیں ہیں یہ پھیلتی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو اور جانوروں کو محفوظ کر لینا چاہیے، اور پھر جب پوری طرح اندھیرا چھا جائے تو پھر وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ تو رات کو شر جو ہے یہ پھیلتا ہے، اس لیے یہاں صبح کے رب کا ذکر کیا، اور من شر ما خلق، اس میں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات آ گئی، اور اس میں جو بھی کوئی شر کا پہلو نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر کے انسان اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اور اللہ رب العزت وہ ہستی ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اور اس کے اندر جو خیر کے پہلو ہیں ان کا خالق بھی وہ ہے، اور اس کے اندر جو شر کا پہلو رکھا ہوا ہے اللہ رب العزت نے، اور جس کے لیے اس کو شر کا باعث بنانا ہے اللہ رب العزت نے، اس کو کنٹرول بھی اللہ رب العزت نے کرنا ہے، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس کے اقتدار اور اختیار کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العزت کی پناہ میں اگر انسان آ جائے تو انسان ہر شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اسباب کے ذریعے اپنے لیے کو پناہ تلاش کر لوں اور میں ان سے بچ سکوں، تو انسان شر سے نہیں بچ سکتا، انسان کے اندر سے ہی شر نمودار ہو جاتا ہے۔ کینسر کیا ہوتا ہے، اور انسان کے سسٹم جو ہے وہ نہ ختم ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، اندر سے ہی شر پیدا ہو جاتا ہے، باہر سے نہیں آتا، اندر سے آ جاتا ہے۔ تو مخلوقات کے ہر شر سے محفوظ رہنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اس کے خالق کی پناہ میں آ جائے، اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ من شر ما خلق، جتنی بھی مخلوقات ہے سب اس میں آ گئی، اور پھر چند چیزوں کا بالخصوص ذکر فرمایا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات سخت اندھیری رات کو غاسق کہتے ہیں، جو اندھیرے سے بھرپور ہو۔ غسق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بھری ہوئی چیز ہو، تو ایسی رات جو اندھیرے سے بھری ہوئی ہے، اذا وقبہ، اور وقبہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز میں نفوذ کرنا، جب اس کا اندھیرا ہر جگہ پہنچ جائے، یعنی اس کے اندھیرے سے ہر چیز اندھیری ہو جائے اور کہیں بھی روشنی نہ رہے، تو من شر غاسق اذا وقبہ، اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا ہر طرف چھا جائے اور ہر طرف پھیل جائے، اور اس وقت بعض ضرر رساں کیڑے مکوڑے وہ بھی نکلتے ہیں، اور جنات اور شیاطین بھی نکلتے ہیں، اور مجرم اور جو فجار ہوتے ہیں وہ بھی مجرمانہ کارروائیوں کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں۔ تو اندھیرے کے شر سے جب وہ پوری طرح چھا جائے، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں کے اندر پھونکے لگانے والے نفوس، جماعتیں یا خواتین، تینوں طرح معنی کیا گیا ہے۔ نفث کا معنی ہوتا ہے کہ ہلکی پھونک جس کے ساتھ تھوڑا سا انسان کا لعاب بھی شامل ہو، ایسے کر کے، تو اس کو نفث کہا جاتا ہے۔ اور یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ یہ جو شیطانی کلمات پڑھتے ہیں اور شیاطین سے مدد لیتے ہیں، اور پھر وہ پڑھ کر پھونکتے ہیں اور پھونک کے گرہ لگا دیتے ہیں یا باندھ دیتے ہیں اس کو، تو یہ ایک جادو ہے، اور جادو کر کے لوگوں کو نقصان پہنچانا یہ ایک شر موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا علاج بھی رکھا ہوا ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ جادو کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جادو کی حقیقت ہی کوئی نہیں، یہ صرف آنکھوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ عام طور پر تو ایسا ہی ہے کہ یہ انسان کی آنکھوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، کہ انسان ایک چیز کو دیکھ رہا ہے جس کی حقیقت نہیں ہوتی، وہ جادوگر اپنی قوت ارادی کے ساتھ اس کی آنکھوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ انسان کے نفسیات کے اوپر جادو اثر انداز ہوتا ہے، کہ انسان کی سوچ کے اوپر اس نے اثر ڈالا، اس کی سوچ کو متاثر کیا اور اس نے اس سے اثر قبول کیا، اور پھر وہ سوچ گہری ہو گئی، ہوتی انسان کی نفسیاتی بیماری بن جاتی، نفسیاتی بیماری بن جاتی۔ اور کئی دفعہ وہ جادوگر شیاطین کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور پھر وہ انسان کے اوپر
شیاطین جو ہیں وہ حملہ بھی کر دیتے ہیں اور انسان کو جسمانی طور پر بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون آئی، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بہت زیادہ خون نکلتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کوئی شیطان نے زخم لگا دیا، شیطان نے کسی رگ کو زخمی کر دیا جس کی وجہ سے خون نکلتا ہے۔ تو شیطان جو ہے یہ انسان کو آ کے نقصان پہنچا سکتا ہے، جسمانی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ڈراتا ہے خواب میں اور اس طرح۔ تو یہ جادوگر اس طرح کی چیزیں اختیار کر کے جو انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اور یہ جتنے بھی شریر، اشرار اور شریر، ان کا شر ہے، یہ اللہ رب العزت کے سب کنٹرول میں ہے۔ اللہ رب العزت سے کوئی چیز باری نہیں ہے اور نہ اس کے کنٹرول سے نکلی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی پناہ میں انسان آ جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کو پناہ دے دیتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو اللہ رب العزت نے نعمت دی ہے، مالی نعمت دی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو دین کی نعمت دی ہے، یا اللہ رب العزت نے اس کو اور کسی نعمت کے ساتھ نوازا ہے، حسن و جمال عطا فرمایا ہے۔ تو کئی لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی اس عطا پر بگڑتے ہیں کہ اس کو ملا ہوا ہے مجھے نہیں ملا، اور پھر وہ اس کو ناپسند کر کے اپنے اندر ایسا کراہت کا جذبہ جو ہے وہ بٹھا لیتے ہیں، اور پھر اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ چیز اس کے پاس رہنی نہیں چاہیے۔ تمنی زوال النعمہ، جو نعمت اس کو ملی ہوئی ہے اس نعمت کو اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے، اور نفسیاتی طور پر بھی اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ اس سے محروم ہو جائے، اور عملی طور پر بھی وہ اس کے لیے جو کر سکتا ہے کرتا ہے، اس کو بدنام کرنا اور اس کے اوپر اتہام دھرنا اور اس کو کوئی نقصان پہنچانا کہ اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے، اس کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو حسد جو ہے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، یہ نیکیوں کو تباہ کرنے والی چیز ہے، لیکن انسان کو اپنے اندر یہ جب بھی کبھی محسوس ہو تو انسان اس کے اوپر قابو پائے اور اس کو کنٹرول کرے اور اس کو بڑھنے نہ دے، اس کو اللہ رب العزت سے بھی پناہ مانگے کہ یا اللہ مجھے اس حسد کے جذبے سے محفوظ رکھ، اپنے اندر بھی پیدا نہ ہو کہ میں کسی کے ساتھ حسد کروں، اور دوسروں کے حسد سے بھی مجھے محفوظ رکھ کہ اس کا نقصان بھی مجھے نہ پہنچے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یعنی یہ اس کے اندر دونوں طرح کا، جو حسد کرنے والا حسد کرتا ہے محسود کے ساتھ، اس کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، اور حسد کرنے والے کے شر سے انسان یہ بھی کہ میں کسی کے ساتھ حسد کروں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ مجھے پناہ عطا فرمائے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ مجھے پناہ میں رکھے۔ اور حسد جو ہے اس کے ساتھ پھر انسان کی نظر بھی بڑی خطرناک ہو جاتی ہے۔ حسد کا بھی اثر ہوتا ہے نفسیاتی طور پر، اور پھر بد نظری کا بھی اثر ہوتا ہے، اور وہ بھی حسد کے ساتھ ہی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو دیکھتے ہیں اور اس کے لیے دعا نہیں کرتے خیر و برکت کی، تو اس کی نظر جو ہے بد نظر لگ جاتی ہے اور وہ انسان پھڑک جاتا ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے جب کسی کو دیکھو تو بارک اللہ فیک اسے دعا دو اور اس کے لیے حفاظت کی دعا کرو، اور جب کسی کے بارے میں کوئی خیال آئے دل میں تو فوراً اس کے لیے برکت کی دعا کرو کہ یا اللہ اس کے لیے اس کو مبارک کر دے، اس نعمت کو اس کے لیے قائم رکھ، تو انشاءاللہ پھر انسان گناہ سے بھی محفوظ رہتا ہے اور وہ انسان کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس میں حسد کرنا چاہیے، مثلا قرآن ہے، کسی کا نیک عمل کرنے والا ہونا ہے تو اس کے لیے انسان، وہ جو حسد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رشک، وہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کی نعمت اس کے لیے بابرکت بنا دے، قائم رکھ، اور تو نے اس کو دی ہے مجھے بھی دے دے، یہ رشک ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ رکھنا چاہیے، نیکی کے کاموں میں یہ رشک ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کو معوذات کہا جاتا ہے۔ اس کے فضائل میں تو طارق صاحب انشاءاللہ العزیز برخال انہوں نے پڑھایا ہوگا، آپ کو بتایا ہوگا کہ یہ اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر اور اس سے زیادہ مؤثر الفاظ کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ استعاذے کی دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر کتاب الاستعاذہ کے نام سے وہ ساری حدیثیں جمع کر دی، اور یقین جانیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں بہت جامعیت ہے، لیکن تعوذ کی دعائیں جب انسان پڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی چیز نہیں رہ گئی جس سے انسان کو خطرہ اور جس سے انسان کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی اور ہمیں سکھائی ہے، اور وہ ساری دعائیں جو مانگی گئی ہیں وہ ساری دعائیں ان صورتوں کے اندر آ جاتی ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر جامعیت ہے، قرآن کے اندر جامعیت ہے۔ مخلوق جتنی بھی ہے اس کے سارے شر سے اللہ کی پناہ میں آ گئے، اور خاص طور پر رات کا اندھیرا اور اس کا شر، اسی طرح جادوگر اور بد نظری کا ارتکاب کرنے والے، اور اسی طرح
دو جو حسد کرنے والے ہیں ان کے شر سے جب انسان محفوظ ہو گیا تو یہ جو خارجی اسباب ہیں اس پہ جو شر کے پہلو ہیں انسان نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا. تو یہ ایسے معوذات ہیں، ایسی اللہ کی پناہ میں لانے کا ذریعہ بننے والی دعا ہے جس سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. تو یہ صورت جو ہے سورۃ الفلق، اس کے بعد اس کی جڑواں صورت دوسری جو ہے وہ سورۃ الناس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اب اوپر اللہ رب العزت کی ایک ہی صفت مذکور ہوئی ہے، رب الفلق، صبح کا رب یا پیدا کرنے والا پروردگار. اور جن چیزوں کی پناہ مانگی گئی ہے، پہلے جملہ مخلوقات کے شر سے اور پھر 3 چیزوں کا بالخصوص ذکر کیا گیا. اور یہاں اللہ رب العزت کی 3 صفات ذکر ہوئی ہیں. قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی. الناس لوگوں کے رب کی کہتے ہیں. یہ اصل لفظ اناس ہے، اور اناس جو ہے لکھا ہے علماء نے کہ یہ انس کی جمع اناس ہے اور یہ جمع عزیز ہے، یعنی منفرد قسم کی جمع ہے. انسان بھی منفرد مخلوق ہے تو اس کے لیے جو جمع بنی ہے انس کی اناس وہ بھی منفرد قسم کی ہے، اور اس پر الف لام داخل ہو کے الناس بنا ہے. تو انسان اس سے مراد ہے، یعنی انسانوں کے رب سے. اور انسان جو ہے وہ انس سے نکلا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ انس اور محبت اور الفت کے ساتھ رہتا ہے. ملک الناس لوگوں کا پروردگار ہے، خالق ہے، پالنہار ہے. ملک الناس لوگوں کا بادشاہ ہے. ساری کائنات کا جو تکوینی کنٹرول ہے اللہ کے پاس ہے، اور تشریعی نظام مقرر کرنے کا حق بھی اسی کے پاس ہے. وہ ہے سچا بادشاہ، الملک الحق. ملک الناس لوگوں کا اصل بادشاہ کون ہے؟ اللہ. اور الہ الناس وہ لوگوں کا سچا معبود ہے، برحق معبود ہے، الہ الناس. تو رب الناس اللہ کی ربوبیت کی صفت کا حوالہ دے کر یہ جو اس طرح کی صفات ذکر کی جاتی ہیں، اصل میں یہ توسل ہے، یہ وسیلہ بناتا ہے انسان کو اللہ رب العزت کی صفت کو. اس صفت کو وسیلہ بنا کر اللہ سے کہتا ہے یا اللہ تو لوگوں کا پالن ہار، پروردگار، ان کا مالک ہے، اور تیری صفت کی وساطت سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور ملک الناس تو لوگوں کا بادشاہ ہے، سچا بادشاہ ہے. تکوینی اعتبار سے ساری کائنات کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ کے. اور اس کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں کے لیے نظام مقرر کرنے کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا. ان الحکم الا للہ، اسی کا حق ہے کہ وہ حکم دے. الا لہ الخلق والامر، اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور اسی کا حکم چل رہا ہے اور کار فرما ہے، اور اسی کے حکم کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے تکوینی طور پر. لیکن تشریعی طور پر جو اس نے قانون دیا ہے وہ بندے کے اختیار میں ہے، چاہے مانے چاہے نہ مانے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تو وہ حکم مقرر کرنا اور کسی چیز کو جائز بنانا، کسی کو ناجائز ٹھہرانا، اور کسی چیز کو لازم کر دینا کہ ضرور کرنا ہے، اور کسی چیز سے روک دینا کہ یہ بالکل نہیں کرنا، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. دین سازی، شریعت سازی، قوانین سازی، یہ اللہ کا حق ہے. اور جہاں اللہ رب العزت نے بندوں کو چھوٹ دی ہے کہ اس میں تم آزاد ہو، جو چاہو اپنے لیے بہتر سمجھو کر سکتے ہو، وہاں تو انسان بنا سکتے ہیں. لیکن جو اللہ نے بنا دیے ہیں ان کو معطل کرنا، ان کی مخالفت کرنا، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے. یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے. اور خاص طور پر جو لوگ اللہ کے نظام کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قابل عمل نہیں ہے، وہ نہیں چل سکتا، وہ ہماری پستی کا باعث ہے اور ہمارے تاخر کا باعث ہے، اور ہم جو بنائیں گے وہ صحیح ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے. یہ تو انسان کو تباہی کی طرف لے کے جانے والی ہے. اور یقین جانیے کہ جب انسان اللہ کے دین کی اس طرح مخالفت کرتا ہے تو وہ آبادیاں اور وہ علاقے بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں، تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. ملک الناس اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے لوگوں کا. الہ الناس، الہ وہ ہستی جس کے ساتھ انسان کا ایسا تعلق ہے، اللہ اکبر، جیسے بچے کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، بچہ لپک کے ماں کی طرف آتا ہے. کہتے ہیں علی الفصیل الی امہ، اونٹنی کا بچہ ڈرا بھاگ کے ماں کے پاس آ گیا. اور چھوٹا انسان کا بچہ جب بھی کوئی ہوتی اماں بھاگ کے ماں کے پاس آ جاتا ہے. تو یہ الہ یا اللہ، اور اسی سے یہ لفظ الہ نکلا ہے کہ جس کی طرف ساری مخلوق لپکتی ہے، بھاگتی ہے. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو انسان اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، اوپر نگاہ اٹھاتا ہے کہ میرے اللہ تو مجھے سنبھال لے، اللہ تو میری
حفاظت فرما، اللہ تو میری مدد فرما، اللہ میں تیرا محتاج۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو سچا الہ اللہ رب العزت، اور اس کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے؟ اللہ کی محبت کے اوپر۔ انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کے لیے جو محبوب ہستی ہے وہ کون سی ہے؟ الذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو وہ پالن ہار ہے، وہ بادشاہ ہے، اور وہ محبوب حقیقی ہے، الہ الناس، سچا معبود ہے، اور اس کی عبادت کرنی ہے جس طرح اس نے سکھایا ہے، اپنے نبی کی سنت کے مطابق، اپنے نبی کی تعلیم کے مطابق اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، اس کی 3 صفتوں کا حوالہ دے کر ان کے توسل سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے۔ اور کس سے؟ یہ ایک باطنی چیز ہے، من شر ما خلق ظاہری تھا، اور یہ ایک باطنی چیز ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے، من شر الوسواس الخناس۔ الوسواس یہ اسم ہے وسوسہ اندازی کرنے والا۔ وسوسہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسی مخفی آواز جو بظاہر معلوم نہ ہو لیکن انسان تک پہنچے، اس کو وس کہتے ہیں، اور اسی سے یہ مضاف ہو کر وسوسہ بنا ہے لفظ، کہ جو کسی کے اندر تک آواز پہنچا دی جائے، اور انسان کے جو اندر حسیات کا نظام ہے وہاں شیطان کو رسائی حاصل ہے، اور انسان جو ہے وہ انسان کے دل میں، اور انسان کے دل کے راستے سے پھر پورے انسان کے وجود کے اندر ایسی وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ انسان جو ہے پھر وہی سوچنے لگتا ہے۔ پہلے ایک چیز ایسے ظاہر ہوتی ہے جیسے کوئی چیز چمکتی نہیں ہے، اور پھر دوبارہ سے 12، اور پھر انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پھر انسان اپنے اندر اس کو جگہ دیتا ہے، اور پھر اس پر سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور کئی دفعہ وہ راسخ ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اور پھر انسان اس مرض کا مریض بن جاتا ہے۔ تو یہ وسوسہ اندازی کرنے والا، اور وسوسہ اندازی کر کے الخناس، پیچھے ہٹ جانے والا۔ خناسہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہٹ جانا، تو وسوسہ اندازی کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو، ہمارے والدین کو بھی انہوں نے فوسوس لہم الشیطان، ان کو وسوسہ اندازی کے ساتھ بہکایا کہ ذرا چکھ کے تو دیکھو، اس سے یہ مل جائے گا، اس سے یہ مل جائے گا، اس سے یہ مل جائے گا، اور وہ بہک گئے۔ تو یہ شیطان کی چال ہے، وسوسہ اندازی کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور یہ وسوسے کے شر سے محفوظ رکھنا یہ اللہ رب العزت ہی کی طاقت ہے۔ وہی شیطان کا خالق ہے، اور شیطان کے شر سے اور اس کے وسوسوں سے وہی ہماری حفاظت فرما سکتا ہے۔ دشمنوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ دشمن کے ساتھ اچھا کرو تو یہ دشمن تمہارا دوست بن جائے گا، لیکن شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آؤ۔ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فاستعذ باللہ۔ شیطان کے دشمنی سے محفوظ ہونے کے لیے اللہ کی پناہ چاہیے۔ اللہ کی پناہ کے بغیر ہم اس سے محفوظ نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ وہ ہمارے اندر گھسا ہوا ہے، اور اس کو ایسے ہم تک رسائی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ ہمارے اندر گھس کے جو ہے وہ کارروائی کر جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے، اس لیے فرمایا من شر الوسواس الخناس، وسوسہ اندازی کرنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسے کا معنی ہوتا ہے کہ خیال ڈالتا ہے، ایک چیز جو ہے اس میں اجاگر کرتا ہے، وہ دل کی تختی کے اوپر ایک چیز ابھار دیتا ہے، انداز اس طرح جا کے جو ہے ابھار دیتا ہے، اس کو انسان کے سامنے آتی ہے، انسان اس پر غور کرتا ہے، دیکھتا ہے اس کو، پھر اس سے متاثر ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، اور یہاں یہ بات ہے کہ صدور الناس کا ہے، مخ کی جمع امخاق ہے، مخ الناس نہیں کہا، دماغ میں نہیں کہا، صدور کہا ہے، یہ قرآن ہے۔ اگر میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہاں سے سب کچھ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے یہاں سے ہوتا ہے، تو ہم یؤمنون بالغیب، ابھی تک میڈیکل سائنس وہاں تک نہیں پہنچی جو قرآن کہہ رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ پہنچ جائیں گے، سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ تو وسوسہ جو ہے فی صدور الناس، دل بھی یہاں ہے اور وسوسہ بھی یہیں ڈالتا ہے، اور یہاں سے وہاں پہنچتا ہے، اور وہاں سے پھر آگے پورے جسم کو، یہ جو سیلز ہیں یہ اعصاب کو کنٹرول کرتے ہیں، اور پورے جسم کا وہ جو ہے کنٹرول جو ہے وہ یہاں رکھا ہوا ہے اللہ رب العزت نے، لیکن اصل مرکز جو ہے وہ سارا ہدایت کا بھی دل ہے اور ضلالت کا بھی دل ہے اور عقل کا بھی مرکز دل ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور الناس انسان، من الجنۃ والناس، یہ پھر بیان ہے یا تو وسوسہ ڈالنے والے کا،
فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والے، الذی یوسوس، جو وسوسہ ڈالتے ہیں، من الجنۃ، جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، چونکہ انسانوں میں سے بھی شیطان ہے اور جنوں میں سے بھی شیطان ہے۔ شیطان بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور انسان بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جو شیطان والا کام پورا وہ انسان کر رہے ہیں، اور انسانوں کو زیادہ گمراہ کرنے والے انسان ہی ہیں، یہ لیڈر، یہ دین کے نام پہ دین کو بگاڑ کر لوگوں کو سنانے والے، اور یہ لوگوں کے معالج بن کر لوگوں کا دین ایمان برباد کرنے والے یہ جھوٹے عامل، اور اسی طرح یہ جھوٹے سیاستدان اور یہ خیر خواہ بن کے آنے والے ڈکیت جو ملکوں کو لوٹ کر تباہ کر دیتے ہیں اور انہیں تباہی کے دانے کی طرف لے جاتے ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ شیاطین ہیں، یہ من الجنت، جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اور ان کے شر سے بچنے کے لیے جو ان کی وسوسہ اندازیاں ہیں، یہ ان کے پروپیگنڈے ہیں، اور یہ ان کی جو ان کی ٹیکنیک ہے کہ اس قدر کسی چیز کو بدنام کرو اور اس قدر کسی چیز کو عام کرو کہ اس سے لوگ متنفر ہو جائیں اور اس کے لوگ قائل ہو جائیں، یہ سارے سلسلے جو ہے نا یہ یوسوسوں سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ وسوسہ اندازی کرنے والے اور لوگوں کے ذہنیت بدلنے والے یہ من الجنۃ والناس، جنوں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا ہے علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے، من الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ ناس لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، یعنی من الجنۃ والناس، یہ جن کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو الناس جو آخر میں آیا ہے نا، یوسوس فی صدور الناس کا مضاف الیہ ہے، اس کا بیان ہے من الجنۃ والناس، یعنی یہ جن کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، یہ جن کو وسوسے سے متاثر کیا جاتا ہے وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اور امام ابن جریر نے کہا کہ جیسے جنوں کے لیے اللہ رب العزت نے رجال کا لفظ بولا ہے تو ان کے لیے ناس کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے۔ علامہ فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ ذکر کیا اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بودھ نہیں ہے، لیکن ایک اور عالم نے بڑی اچھی بات کہی، وہ کہتے ہیں پھر یہاں جو ہے نا ناس کو وہ پچھلے والا ناس نہیں کہنا چاہیے رب الناس، بلکہ یہاں ناس کو نسیان سے لینا چاہیے، الناسی، اور الناسی کو یا حذف کر کے الناس بنا دیا گیا ہے، یعنی بھول جانے والا، اور بھول جانے والا انسان بھی ہے اور بھول جانے والا جن بھی ہے۔ یہ بھولنے والا جن اور بھولنے والا انسان، اس بھولے ہوئے انسان کو اور بھولے ہوئے جن کو جو وسوسہ اندازی کرنے والا خناس ہے وہ وسوسہ اندازی کر کے گمراہ کر دیتا ہے اور غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ معنی بھی انہوں نے کیا ہے اور اس کی بھی گنجائش ہے، اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دو صورتیں جو ہے نا یاد کرنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائیں اور انہیں بڑی اہمیت کے ساتھ سکھائیں، اور پھر رات کو سکھائیں، اور صبح کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر یہی دو صورتیں پڑھ کر فجر کی امامت کروائی، فجر کی نماز کی قرات انہی دو صورتوں کے ساتھ کی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، عقبہ ہاں جو رات میں نے تمہیں سکھایا تھا وہ کیسا رہا؟ اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے اس سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں ہے، اور جادو کا علاج اور بد نظری کا علاج اور جتنے بھی شر کے پہلو ہیں ان سب سے تحفظ کا یہ سب سے بہترین علاج ہے۔ لیکن اس کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، ایک تو انسان کا یقین کے ساتھ پڑھنا، اور دوسرا انسان کا شیطانی زندگی اور شیطانی ماحول سے اپنے آپ کو دور کرنا۔ جب انسان خود شیطانی ماحول کے اندر جی رہا ہو اور شیطانی کاموں کے اندر پھنسا ہوا ہو اور پھر یہ پڑھے تو پھر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ وبا کی جگہ پر انسان چلا جائے تو متاثر ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیطانی ماحول سے بھی نکلے، شیطانی کام بھی چھوڑے، اللہ رب العزت کی طرف آئے اور نیک ماحول کو اختیار کرے، اور پھر یہ پڑھے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان سارے شرور سے بچا لیتے ہیں۔ اور جسمانی بیماری کے لیے بھی اس کی بڑی تاثیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ پہلی صورت اخلاص کو بھی ملا لیتے تھے اور اپنے آپ کو دم کرتے تھے، اور خاص طور پر رات سوتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھونکتے تھے جسم دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر کے، اور پھر ان میں قرات کرتے تھے اور پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لیتے تھے، اور جب بیمار ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کا دم کر کے اپنے آپ کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفا کی طرف بھی لے کے جاتے تھے، شفا حاصل کرتے تھے اس سے۔ تو بیماری کے لیے، تحفظ کے لیے اور خیر و برکت کے لیے انسان کو اس کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے عزیز محترم مولانا طارق صاحب کے علم و فضل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ سچی بات ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان کی استقامت اور ان کی ہمت کہ انہوں نے 10 سال تک صبح کی نماز میں یہاں آ کر نماز بھی پڑھی اور آپ کو قرآن بھی پڑھایا، اور آپ کی بھی ماشاءاللہ بڑی ہمت ہے کہ آپ نے استقلال اور عزیمت کے ساتھ دیا اور یہ مرحلہ مکمل کیا۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تعلیم کا اور تربیت کا سلسلہ اس مسجد کے اندر، یہ مسجد البرکہ ہے، اور ماشاءاللہ جو ہمارے بھائی احمد متین صاحب اور ان کے دوسرے رفقا ہیں یہ ماشاءاللہ اس کا انتظام کر رہے ہیں، تو یہ ایسی ہی مسجد ثابت ہو جہاں لوگوں کو تعلیم بھی دی جائے اور تربیت بھی کی جائے، اور لوگوں کو یہاں الفت و محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ انس اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کا بھی ماحول ملے۔ اللہ رب العزت اس کو برکت دے اور قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ تمام شرکاء کو جزائے خیر سے نوازے۔ بارک اللہ فیکم و شکر اللہ لکم۔